بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل کرم سے آپ باخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رحمانی وظیفہ کے میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں و بزرگوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی آیت کریمہ کے ذکر کو لائے ہیں جس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے محمد ابن نصر خزائی۔ وہ ایک ایسی جگہ گرفتار ہو گئے کہ وہاں کا بادشاہ بد مذہب تھا اور وہاں کے لوگ بھی بد مذہب تھے۔ اس کا کوئی قانون نہیں تھا، وہ علماء کو گرفتار کراتا، کہتا مجھے دلائل دو۔ جاہل تھا، اس کو کچھ سمجھ آتا تو معاف کر دیتا، سمجھ نہ آتی بات تو اس کو قتل کرا دیتا، ان کو شہید کرا دیتا۔ ایک بڑے سے میدان میں سب کو جمع کیا اور اس میدان کے اطراف میں بادشاہ نے اپنی رعایا کو بٹھا دیا۔ بادشاہ کا دربار سجایا گیا، چاروں طرف بادشاہ اور اس کے لوگ ہیں، اور درمیان میں ایک مولوی چند طلباء کے ساتھ۔ محمد ابن نصر خزائی نے اپنے شاگردوں سے ایک کو بلایا اور فرمایا دل لرز رہا ہے، کوئی آیت پڑھ کر تقویت دے دو۔ تو شاگرد نے یہ آیت کریمہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ انہوں نے فرمایا چلو ہو گیا۔ ایسی ہمت بلند ہوئی، دل مضبوط ہوا، آواز بلند ہوئی، بھولے دلائل یاد آئے، ایسی تقریر کی وہاں، ایسی اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ سب سے پہلے اس مجمع میں سے مسلمان جو ہوا وہ بادشاہ تھا اور حق قبول کرنے کا اعلان کر چکا تھا کہ امام محمد ابن نصر خزائی اہل حق عالم معلوم ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم انسان جو ہیں، ہمارا دل اندھیرے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرتا ہے تو جگمگا اٹھتا ہے۔ آئیے رحمانی وظیفہ کے معزز سامعین و ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید روحانی قرآنی اعمال کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو 7 گھنٹی کا بٹن ہوگا، اس کو دبا دیں اور ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ جزاک اللہ، اکرمکم اللہ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ زمر کی 36 نمبر آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔ عملیات میں اس آیت کریمہ کے بے شمار وظائف ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج اس کے چند مجرب وظائف و اعمال عرض کرنا چاہوں گا جو کہ میرے انتہائی مجرب ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا شان و عظمت ہے اس آیت کی۔ اگر کوئی بندہ اس کی حقیقت پہچان لے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے مسائل سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جو بندہ خوف کھاتا ہو، پہلا میں عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو انسان خوف کھاتا ہو، کسی سے ڈرتا ہو، انسانوں سے ڈرتا ہو، کسی جانور سے ڈرتا ہو، کسی ویران جگہ میں جاتے ہوئے ڈرتا ہو، تو وہ 126 مرتبہ اس کو پڑھے اور پانی پر دم کرے، اس پانی سے نہا لے اور اس میں سے کچھ پانی پی بھی لے، اور ہو سکے تو اپنے رات کے سونے کی جگہ پر چھڑکا دے۔ 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا ڈر جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو لوگ
کسی کو انٹرویو نہیں دے سکتے ہوں، بہت قابل ہوں، ان کے کاغذات جو ہوتے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، گھبراتے ہیں، انٹرویو نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ کا ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح و شام آپ یہ وظیفہ اس طرح کریں گے، ہاتھوں کی انگلیاں، یہ ہے اس کے کلمے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ الیسا پڑھنا ہے، چھوٹی انگلی جو ہے داہنے ہاتھ کی بند کر دینی ہے، اللہ دوسری انگلی اس کے ساتھ والی، بکافن تیسری انگلی، عبدہ چوتھی انگلی، 4 انگلیاں بند کر دی، صحیح ہے۔ پھر اسی طرح الیس اللہ بکاف عبدہ پڑھنا ہے، تو اب شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، پہلے چھوٹی والی انگلی سے شروع کرنا ہے الٹا، پھر شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے۔ یہ تقریباً 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد اس آیت کو سیدھا تقریباً 71 مرتبہ پڑھیں، یہ ہو جائے گا 82 مرتبہ۔ صبح اور شام اس طرح اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اپنے اوپر دم کریں۔ آپ کو اگر کسی سے خوف کھانے کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے آپ اپنا مدعا نہیں رکھ سکتے، جواب نہیں دے سکتے، گھبرا جاتے ہیں، تو آپ اس بیماری سے، اس مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، انتہائی مجرب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی افسر کے سامنے پیش ہونا چاہ رہے ہیں، ظالم ہے، اس کے بارے میں معلوم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا، تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنے دل میں پڑھنا شروع کر دیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ بڑے کمالات ہیں اس کے۔ اور اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میرے گھر میں شیاطین ہیں، گھر کی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، وہ اس کو 1123 مرتبہ پڑھ کر کسی پانی میں دم کرے اور مکمل گھر کو چھڑکاؤ کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہفتے میں 1 بار کرے، تقریباً 1 چلہ، یعنی کہ یہ کرنا ہوگا آپ کو 6 ہفتے، تقریباً 6 بار کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند جب آ جاتی ہے تو آپ اس کو لائک تو لازمی کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو حق تو بنتا ہے لائک کر دیں، اور اگر آپ کو مناسب لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے وظیفے، نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔